الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، مذکورہ آیت جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، یہ سورہ انبیاء کے آخری رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں جہاں ایک طرف نیک اعمال کی قدر و قیمت، قیامت کی ہولناکی، یاجوج ماجوج اور جہنم کا ذکر کیا ہے، تو دوسری طرف اللہ نے ان آیات میں اہل ایمان کے لیے امن اور اطمینان اور پیغمبر علیہ السلام کی رحمت عالم ہونے کی حقیقت، توحید کی دعوت اور آخر میں اللہ سے فیصلہ کن دعا یہاں پر بیان ہوئی ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے: فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، پھر جو مومن بن کر نیک عمل کرے گا تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کوشش کو لکھتے جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے نیکی کے قبول ہونے کے لیے جو بنیادی شرط بیان فرمائی ہے وہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے۔ ایمان ہو اور نیک اعمال ہو، اللہ نے فرمایا کہ اس کی کوشش کی ہم ناقدری نہیں کریں گے، اس کی کوششیں ضائع نہیں جائیں گی، بیکار نہیں جائیں گی، بلکہ اس کو اس کی کوششوں کے بقدر کیا ہے، بدلہ ملے گا، اجر ملے گا۔ اب نیک عمل چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کے یہاں سب محفوظ ہوتا ہے۔ آپ 1 روپیہ دو، وہ بھی اللہ کے لیے اللہ کے یہاں لکھا جا رہا ہے۔ 1,00,000 روپے دو، وہ بھی اللہ کے یہاں نوٹ ہو رہے ہیں۔ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہو، وہ بھی اللہ لکھ رہا ہے، اور 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، وہ بھی اللہ کے یہاں سب محفوظ ہو رہا ہے۔ تو صرف نیک اعمال کافی نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال کے ساتھ ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ نیک اعمال تو غیر مسلم بہت کرتے ہیں، چیریٹی کتنے کرتے ہیں، اسپتال چلا رہے ہیں، اسکول چلا رہے ہیں، یتیم خانے چلا رہے ہیں، اولڈ ہوم چلا رہے ہیں، کتنا یہ لوگ چیریٹی کرتے ہیں، لیکن ان کو ان کی کوشش کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، پیسے کی شکل میں، راحت کی شکل میں، آرام کی شکل میں، مکان کی شکل میں، گاڑی کی شکل میں، ان کو دنیا ہی میں مل جاتا ہے۔ لیکن مومن کو دنیا میں تو ملتا ہی ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے، اور آخرت میں غیر مسلم کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ایمان کا ہونا بھی کیا ہے، ضروری ہے، تبھی وہ نیک اعمال کیا ہیں، فائدہ دیتے ہیں۔ اور
آپ جو بھی نیک عمل کر لیں، دنیا بھول جائے اللہ نہیں بھولتا۔ آپ کسی کے ساتھ کوئی مدد کر دیں، کسی کی پریشانی کو دور کر دیں، مصیبت میں کسی کے کام آ جائیں، کسی کی تکلیف کو دور کر دیں، دنیا بھول جائے اللہ نہیں بھولتا، اللہ اس کو کیا ہے یاد رکھتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ناقدری نہیں کرتے، ہم اس کو اس کی کوشش کا بدلہ دیں گے، اور ہم اس کی کوشش کو کیا ہے لکھتے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور جس کسی بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پلٹ کر دنیا میں آ جائیں۔ جس بستی کو اللہ نے مٹا دیا، جس پر عذاب آ گیا، جس پر اللہ کی پکڑ آ گئی، اب وہ دوبارہ دنیا میں آنا چاہیں نہیں آ سکتے، دنیا میں آنا چاہیں نہیں آ سکتے، چاہے وہ کوئی قوم ہو، کوئی بستی ہو، یا ایمان والا بھی ہو، وہ دنیا سے چلا جائے، پھر اللہ سے کہے کہ واپس دنیا میں بھیج دو، خوب نیک عمل کروں گا، خوب خرچ کروں گا، خوب نمازیں پڑھوں گا، خوب غریبوں کی مدد کروں گا، تو نہیں آ سکتا، دنیا میں نہیں آ سکتا۔ تو جس قوم پر اللہ کا فیصلہ آ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے تو وہ دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتی۔ اور یہ جو آیت ہے یہ ہمیں مہلت کی قدر سکھاتی ہے، مہلت کی قدر سکھاتی ہے کہ ہمیں جو مہلت ملی ہوئی ہے ہمیں اس مہلت کی کیا ہے قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اغتنم خمس قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جان لو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو، فرصت کو مشغولی سے پہلے غنیمت جان لو، اور مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جان لو، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ تو یہ 5 چیزیں جو مہلت والی ہیں، یہ آیت ہمیں مہلت کی قدر سکھاتی ہے کہ اللہ نے وقت دیا ہے، کچھ کر لو، جب چلے گئے کتنا بھی پیسہ دے دو واپس نہیں آؤ گے، واپس نہیں آؤ گے۔ جتنی نمازیں پڑھنی ہے، جتنے روزے رکھنے ہیں، جتنی تلاوت کرنی ہے، جتنی غریبوں کی مدد کرنی ہے، جتنی نیکیاں کرنی ہے کر لو، پھر بعد میں کیا ہے سوائے پچھتاوے کے اور کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ توبہ کی گنجائش ہے ابھی کر لو، گناہ چھوڑنے کی گنجائش ہے چھوڑ دو، نماز شروع کرنے کی گنجائش ہے تو نماز کیا ہے شروع کر دو، حقوق ادا کرنے کی گنجائش ہے لوگوں کے حقوق ادا کر دو، جب چلے جاؤ گے تو پھر دنیا میں واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ ایسا دروازہ ہے جہاں پر صرف انٹری ہی ہے اور واپسی کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور انسان کو جو سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے وہ اسی بات کا ہوتا ہے کہ ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی 20 سال کی تو عمر ہی ہے، کر لیں گے نماز شروع، 20 سال کی تو ابھی عمر ہے، 25 سال کی تو ہے، 30 سال کی تو ہے، کر لیں گے، اور رکھ لیں گے داڑھی، ابھی عمر ہی کتنی ہے، 30 سال کے تو ہیں، 25 سال کے تو ہیں، جب بڑھاپا آئے گا، بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی تو کیا ہے داڑھی رکھ لیں گے۔ یہ جو غفلت دیتی ہے نا کہ ابھی تو بہت وقت ہے، یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ نہیں، جس چیز کی جب بھی کیا ہے انسان کو توفیق ہو جائے وہ اس کو اسی وقت میں کر لینا چاہیے، بعد میں پھر پتہ نہیں انسان کو مہلت ملے یا نہ ملے۔ تو قرآن جو ہمیں بار بار دعوت دیتا ہے اسی بات کی دعوت دیتا ہے، ایک وقت آئے گا چاہت تو ہوگی مہلت نہیں ہوگی، چاہت تو ہوگی لیکن مہلت نہیں ہوگی، نمازیں پڑھنے کی چاہت ہوگی مہلت نہیں ہوگی، حقوق ادا کرنے کی چاہت ہوگی لیکن مہلت ختم ہو چکی ہوگی، اور اسی طریقے سے گناہ چھوڑنے کی آدمی کے اندر چاہت ہوگی لیکن پھر بعد میں کیا ہے اس کے پاس مہلت نہیں ہوگی، پھر داڑھی رکھنے کی کیا ہے چاہت ہوگی لیکن پھر بعد میں مہلت نہیں ملے گی۔ قرآن بار بار اس بات کی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ جو وقت جیسا ہے اسی وقت میں کر لو، پھر بعد میں مہلت کوئی نہیں ملتی۔ تو اللہ نے اسی چیز کو فرمایا کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا ہے اس کے لیے ناممکن ہے وہ دنیا میں کیا ہے پلٹ کر آ جائے، چاہے بستی ہو چاہے انسان ہو، کوئی دنیا میں پلٹ کے نہیں آئے گا۔ جس پر موت طاری ہو گئی ختم، قصہ
ختم، قصہ مکمل، اب دوبارہ دنیا میں آنے کا کوئی راستہ نہیں۔ حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے۔ یہ قیامت کی بڑی نشانی کا ذکر ہے، جو قیامت کی بڑی نشانیوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، اس میں ایک ذکر یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے۔ یہ حضرت آدم کی اولاد میں سے تھے، سبھی حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے یافس، اس کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں انہوں نے جس بستی کے اندر رہتے تھے اس میں بڑا فساد مچایا، بڑا لوگوں کو مارا پیٹا، تو بستی کے لوگ حضرت ذوالقرنین کے پاس آئے کہ ہمیں ان سے نجات دے دو، تو حضرت ذوالقرنین نے لوہے اور تانبے کو پگھلا کر ایک دیوار بنایا، اور اتنی اونچی دیوار کہ اس تک پہنچ نہ سکے، اتنی مضبوط دیوار کہ اس میں سوراخ نہ کر سکے، ایک دیوار کے پیچھے ان کو قید کر دیا۔ پھر جب اللہ کا وعدہ آئے گا اور اللہ کا حکم ہوگا، رکاوٹیں ختم کر دی جائیں گی اور ان کو باہر نکال دیا جائے گا۔ تو اب وہ کیا ہیں؟ سوراخ کرنے سے عاجز ہیں، اس پر چڑھنے سے عاجز ہیں، لیکن جب اللہ ان کو نکالے گا نکل جائیں گے، اور ان کی کثرت اتنی ہوگی، تعداد اتنی ہوگی کہ جب وہ آئیں گے تو ایسا لگے گا جیسے اوپر سے پھسلتے ہوئے آ رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں وہ ہوں گے، ایسا لگے گا جیسے پھسلتے ہوئے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ پھسلیں گے نہیں، لیکن تعداد ان کی اتنی زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور سچا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا تو اچانک یہ حالت ہوگی کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ جب قیامت، یاجوج ماجوج نکل گئے، قیامت آ گئی، اور جب قیامت آ گئی تو قیامت کو دیکھ کر ان کی کیا حالت ہوگی کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین، تو وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز سے بالکل ہی غفلت میں تھے، بلکہ ہم نے بڑے ستم ڈھائے تھے۔ ہم قیامت سے کیا ہے؟ غفلت میں تھے، ہم نے لوگوں پر بڑے ستم ڈھائے۔ کیا کہتے تھے مشرکین مکہ؟ وہ کہاں ہے قیامت جس کا تم کہتے ہو؟ ذرا لا کر تو دکھاؤ، دیکھنے میں کیسی ہے، نیلی ہے، پیلی ہے، کالی ہے، ذرا دکھاؤ، ہم بھی اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو وہی ہے کہ جس چیز سے ہم غفلت میں پڑے ہوئے تھے وہ کیا ہے؟ آ گئی، اور ایسی آئے گی کہ ان کی آنکھیں کیا ہے؟ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو وعد الحق سے مراد ہے قیامت، کہ دنیا میں انسان کیا کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، مگر آخرت میں کیا کہتا ہے کہ میں تو مانتا ہوں، لیکن اس کا کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا میں کیا کہتا ہے؟ جل کر ختم ہو جائیں گے، راکھ اڑا دی جائے گی، بہا دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی، تو کون سی قیامت، کیسی قیامت؟ دنیا میں نہیں مانتا، لیکن جب آخرت میں سامنے آ جائے گی، جہنم بھی سامنے، جنت بھی سامنے، پل صراط بھی سامنے، میزان عدل بھی سامنے، اللہ بھی سامنے، ساری مخلوق سامنے، تو کہے گا کہ میں تو مانتا ہوں، لیکن اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بل کننا ظالمین، ہم نے ہی بڑے ستم ڈھائے تھے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون، اے شرک کرنے والو، یقین رکھو کہ تم اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہے، وہ سب جہنم کا کیا ہے؟ ایندھن ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے مشرکین کے باطل معبودوں کی بے بسی کو ذکر کر رہا ہے کہ تم جن کی عبادت کرتے تھے، چاند کی، سورج کی، ستاروں کی، پتھروں کی، جانوروں کی، اللہ رب العزت نے ان کو کیا ہے؟ سب کو جہنم کا ایندھن بنا دیا، اور تمہیں بھی ان کے ساتھ اترنا ہے، تمہیں ان سے الگ نہیں رکھنا ہے، تم دنیا میں بھی ساتھ تھے، آخرت میں بھی کیا ہے؟ جہنم میں بھی ساتھ رہو گے، تو جہنم میں بھی ان کو کیا ہے؟ ساتھ رکھا جائے گا۔ تو مشرکین کے جو باطل معبود تھے ان کی اللہ نے یہاں پر بے بسی کو ذکر کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ تو حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، حضرت عزیر کی عبادت کرتے ہیں، یہودی حضرت عزیر کو خدا مانتے ہیں،
اور بہت سارے لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا حضرت عیسیٰ کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ حضرت عزیر کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اللہ یہ تو فرما رہا کہ تمہارے جتنے باطل معبود تھے سب کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن انبیاء اور فرشتوں کی عبادت کی گئی وہ خود اس عبادت سے راضی نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے اللہ کا بیٹا کہو، حضرت عزیر نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے اللہ کا بیٹا کہو، فرشتوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں اللہ کی بیٹیاں بنا دو، کبھی کسی فرشتے نے، کبھی کسی نبی نے اپنے آپ کو خدا نہیں کہلوایا، بلکہ وہ تو کہتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ایک اللہ کو کیا ہے معبود جانو۔ تو جو انبیاء اور جو فرشتے اپنی عبادت پر راضی نہیں تھے ان کو کیا ہے جہنم کے اندر ڈالا نہیں جائے گا۔ لہذا معبود بن جانا ایک الگ بات ہے اور معبود بننے پر راضی ہونا ایک الگ مسئلہ ہے۔ معبود بننے پر راضی ہونا الگ بات ہے اور خود بخود معبود بن جانا ایک الگ بات ہے۔ تو حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر، ان لوگوں کو لوگوں نے خود بخود معبود بنا لیا، یہ معبود بننے پر راضی نہیں تھے، اس لیے ان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ انتم لہا واردون، تمہیں اسی جہنم میں جا اترنا ہے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون، یہاں بھی اللہ نے ان کے باطل معبودوں کی بے بسی کو ذکر فرمایا کہ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو اس جہنم میں نہ جاتے۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے، چاند سورج اور یہ جتنے بھی پتھر جانور کی عبادت ہوتی ہے، اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بھی ہمیشہ رہیں گے اور ان کے ساتھ شرک کرنے والے بھی ہمیشہ رہیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، وہاں ان کی چیخیں نکلیں گی اور وہاں وہ کچھ سن نہیں سکیں گے۔ زفیر کہتے ہیں تکلیف کی شدت سے نکلنے والی چیخ کو، جو تکلیف کی وجہ سے نکلے اس چیخ کو کیا کہتے ہیں؟ زفیر کہتے ہیں۔ اور وہ جہنم میں جو چیخ نکلے گی وہ بڑی خوفناک ہوگی، اور ان کی چیخوں کی وجہ سے جہنم میں ایک ایسا منظر بن جائے گا، ایک ایسی کیفیت ہو جائے گی کہ ہر ایک آدمی یہ سمجھے گا کہ شاید سب سے خطرناک عذاب مجھے ہی ہو رہا ہے، مجھے ہی دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جہنم میں ان کی چیخیں نکلیں گی اور چیخیں اتنی خطرناک ہوں گی اور ان کی اتنی آواز ہوگی کہ ایک دوسرے کی بات کو سن نہیں سکیں گے۔ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، البتہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے لکھی جا چکی ہے یعنی مومن، اولئک عنہا مبعدون، تو ان کو اس جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اب تک کس کا بیان تھا؟ شرک کرنے والے کا، باطل معبود کی عبادت کرنے والے کا۔ اب اللہ نے ایمان والوں کا بیان کیا کہ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی لکھی جا چکی ہے ان کو جہنم سے کیا ہے؟ دور رکھا جائے گا۔ لا يسمعون حسیسہا، وہ اس کی سرسراہٹ بھی نہیں سن سکیں گے، اتنا دور جہنم سے مومنوں کو رکھا جائے گا کہ اس کی سرسراہٹ بھی نہیں سن سکیں گے۔ حالانکہ جہنم کی چیخیں جو اللہ نے بتائی کتنی خطرناک ہوں گی کہ کچھ سن نہیں سکیں گے، لیکن مومنوں کو اللہ جہنم سے اتنا دور رکھے گا کہ جہنم کی ایک سرسراہٹ بھی ان کو سنائی نہیں دے گی۔ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ اپنی من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے، اپنی من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ان کو وہ قیامت کی سب سے بڑی پریشانی غمگین نہیں کرے گی اور فرشتے ان کا یہ کہہ کر استقبال کریں گے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ جہنم میں یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ قیامت آئے گی۔ دنیا میں یہ ٹینشن ہر ایک کو ہے نہ ہے کہ ہمیں تو قیامت میں حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ کو جواب دینا ہے۔ جہنم میں آدمی اس ٹینشن سے بالکل ٹینشن فری ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں کہ قیامت آئے گی نہیں آئے گی، آرام سے کھانا ہے، پینا ہے اور کیا ہے؟ موج کرنی ہے۔ اور فرشتے کیا کہیں گے؟ یہ ہے وہ تمہارا دن جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا کہ تمہیں ایسی جنت میں رکھیں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی
اور جس میں تمہیں وہ ملے گا جو تم چاہو گے۔ فرشتے کہیں گے کہ یہی ہے وہ جگہ۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اس دن کا دھیان رکھو جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کاغذوں کے تومار میں تحریریں لپیٹ دی جاتی ہیں۔ کاغذ کا بنڈل دیکھا کیسے لپیٹا جاتا؟ اس طریقے سے اللہ رب العزت آسمان کو لپیٹ دے گا۔ آسمان اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے، زمین اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے، آسمان کتنا مضبوط ہے، زمین کتنی مضبوط ہے۔ اللہ کی طاقت دیکھیں کہ جیسے کاغذ کا، کتابوں کا، اخبار کا بنڈل لپیٹ دیا جاتا ہے، اللہ رب العزت ایسے ہی کیا ہے، آسمان کو لپیٹ دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اس دن کا دھیان رکھو جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کاغذوں کے تومار میں تحریریں لپیٹ دی جاتی ہیں۔ کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اسے دوبارہ پیدا کریں گے۔ وعدا علینا، یہ ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنے کا ہم نے ذمہ لے لیا ہے۔ انا کنا فاعلین، اور ہمیں یقیناً یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ یہ بات اللہ نے کب لکھ دی ہے؟ زبور میں لکھ دی ہے۔ اور زبور کس پہ نازل ہوئی تھی؟ حضرت داؤد پر۔ کیا بات لکھی تھی؟ کہ زمین کا وارث ہم نیک بندوں کو بنائیں گے۔ زمین کا وارث ہم نیک بندوں کو بنائیں گے۔ اور اسی کو اللہ نے قرآن میں ایک جگہ بیان فرمایا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ساری دنیا میں تم ہی غالب رہو گے لیکن شرط یہ ہے کہ تم سچے مومن ہونے چاہیے۔ شرط کیا ہے؟ سچا مومن۔ اور سچا مومن کیا ہے؟ جو جھوٹ نہ بولتا ہو، وعدہ خلافی نہ کرتا ہو، سود نہ کھاتا ہو، رشوت نہ دیتا ہو، نمازیں نہ چھوڑتا ہو، روزے نہ چھوڑتا ہو، زکوٰۃ میں ڈنڈی نہ مارتا ہو، وہ ہے سچا مومن۔ وہ کون ہے؟ وہ سچا مومن ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ زمین کی بادشاہت تمہارے پاس رہے گی لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تم واقعی میں سچے مومن ہونے چاہیے، واقعی میں سچے مومن ہونے چاہیے۔ تو ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث کون ہوں گے؟ ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک اس قرآن میں عبادت گزاروں کے لیے کافی پیغام ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پوری سورت کی سب سے عظیم الشان آیت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پوری سورت کی سب سے خوبصورت آیت۔ للعرب نہیں فرمایا، ہم نے آپ کو عربوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، للعالمین، پوری انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو کیا ہے؟ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس پوری انسانیت کے اندر انسان بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئیں، بچے بھی آ گئے، بوڑھے بھی آ گئے، مرد بھی آ گئے، غلام بھی آ گئے، باندی بھی آ گئے، کالے بھی آ گئے، گورے بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے، اس کے اندر جانور بھی آ گئے کہ آپ کی رحمت للعالمین سے حصہ ہر ایک نے پایا ہے۔ انسانوں نے بھی پایا، عورتوں نے بھی پایا، مردوں نے بھی پایا، جانوروں نے بھی پایا، غلاموں نے بھی پایا، باندیوں نے بھی پایا، ہر ایک نے آپ کی رحمت للعالمین سے حصہ پایا۔ بچوں نے بھی پایا، کمزوروں نے بھی پایا، غریبوں نے بھی پایا، یتیموں نے بھی پایا، آپ کی رحمت للعالمین سے ہر ایک کو حصہ ملا ہے۔ سب سے بہترین قرآن کریم کی آیت آپ دیکھ لیں، طائف کا واقعہ آپ کو رحمت بنا کر بھیجا نا، تو آپ کب چاہتے کہ امت پر جو ہے، امت کو کیا ہے پریشانی ہو، امت کو تکلیف ملے؟ طائف کے اندر آپ دیکھ لیں، آپ پر سختیاں کی گئیں، پتھر مارے گئے، پتھر برسائے گئے، خون سے زخمی کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، چہرے انور زخمی ہو گیا، لیکن آپ نے بد دعا نہیں فرمائی۔ ایسا انقلاب دنیا میں لے کر آئے ہیں کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ 23 سالوں میں پورے عرب کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ آپ دیکھ لیں اور تاریخ کا مطالعہ کر لیں اور دیکھیں تاریخ کو چھان کر
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں میں جو مسلمان شہداء ہیں ان کی تعداد صرف 250 ہے۔ کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ صرف 250 مسلمان۔ اور ان جنگوں کے نتیجے میں غیر مسلم کتنے شہید ہوئے؟ صرف 1000۔ کتنے؟ 1000 غیر مسلم شہید ہوئے، 1000 غیر مسلم قتل ہوئے، اور 250 مسلمان بس کام میں آئے، 250 مسلمان شہید ہوئے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ پورے عرب کی کایا پلٹ کے رکھ دی، پورے عرب میں انقلاب آ گیا۔ اور دنیا میں آج کی مثال دیکھ لیں کہ فرانس کے اندر جو انقلاب آیا تھا، لاکھوں لوگوں کا قتل عام کیا گیا تھا، لاکھوں شہریوں کا خون بہایا گیا تھا، لاکھوں عورتوں کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ دنیا کی مثال ہے۔ دنیا کے جس ملک میں بھی انقلاب آیا، جس کنٹری میں بھی انقلاب آیا، لاکھوں لوگوں کو قتل کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا انقلاب لے کر آئے کہ صرف 1000 لوگ کام میں آئے۔ یہ ہے آپ کی رحمت للعالمین۔ یہ کیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے پیغمبر ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہہ دو کہ مجھ پر تو یہی وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، تو کیا تم اطاعت قبول کرتے ہو؟ نبوت کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ اللہ احد، اللہ کیا ہے؟ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو وہی دعوت اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر دی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ میں تمہیں علی الاعلان خبردار کر دیا ہے، میں نے تمہیں علی الاعلان خبردار کر دیا ہے۔ یعنی رسول کا کام ہے پیغام پہنچانا، منوانا نہیں۔ رسول کا کام ہے دعوت پہنچانا، پیغام پہنچانا۔ سامنے والا مانے یا نہ مانے یہ رسول کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ رسول کا کام نہیں ہے۔ رسول کا کام تو بس یہ ہے کہ سامنے والے کو اللہ کا پیغام پہنچا دے، اس نے اپنے فریضہ کیا کر دیا؟ ادا کر دیا۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس سزا کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، یعنی جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قیامت دور ہے یا قریب ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے، اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے۔ بہت سے لوگ اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہتے ہیں نا، کہ آپ کو کائنات کی تمام چیزوں کا علم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ قیامت قریب ہے یا دور ہے، مجھے نہیں پتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو زیادہ معلوم ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ کوئی نشانی بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ نشانی بتا دی، فکس ٹائم نہیں بتایا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قرآن میں اللہ نے فیصلہ کر دیا قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ قیاس ہیں سب، 2 دن تک بارش ہو سکتی ہے، 3 دن تک بارش، سب قیاس ہیں، یقینی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا اصل علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، عورت کی بچے دانی میں کیا ہے اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اب آپ یہ کہیں گے الٹرا ساؤنڈ سے تو سب پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، اس سے تو سب پتہ چل جاتا، وہ مراد نہیں ہے۔ یہ بچہ بڑا ہو کر نیک بنے گا یا ظالم بنے گا اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ سعید بنے گا یا بدبخت بنے گا اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ نبی کے پاس بھی ان کا علم نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت قریب ہے یا دور ہے مجھے نہیں پتا، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور بے شک اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بلند آواز سے کہی جاتی ہیں، اور وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ انسان 2 طرح سے گناہ کرتا ہے، ایک تو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، بیڑی پی رہا، سگریٹ پی رہا، بدنظری کر رہا، گانے سننا، یہ سب کون سے گناہ ہیں؟ کھلم کھلا ہے۔
اور بعض گناہ وہ ہیں جو انسان چھپ کر کرتا ہے، کمرے میں کرتا ہے، اندھیرے میں کرتا ہے، رات کی تاریکی کے اندر کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم دونوں طرح کے گناہوں کو جانتے ہیں، جو چھپ کر کرتے ہوں اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو کھلم کھلا علی الاعلان کرتے ہوں اس کو بھی کیا ہے ہم جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں تقوی کا حکم دیا کہ انسان کو کیا ہے ڈرنا چاہیے، کھلم کھلا گناہ کرنے سے بھی ڈرنا چاہیے، علی الاعلان گناہ کرنے سے بھی کیا ہے ڈرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ تو تقوی کی سب سے آسان جو اس کی ڈیفینیشن ہے، جو اس کی سب سے آسان زبان ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ تم کو وہاں دیکھے جہاں وہ پسند کرتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ تم کو وہاں دیکھے جہاں وہ تم کو پسند کرتا ہے، اور جہاں سے اس نے منع کیا ہے وہاں تم کو نہ دیکھے۔ یہ ہے تقوی۔ سب سے آسان تعریف تقوی کی کیا ہے؟ اللہ تم کو وہاں دیکھے جہاں وہ تمہیں دیکھنا پسند کرتا ہے، اللہ تمہیں وہاں نہ دیکھے جہاں وہ تمہیں دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ تمہیں کہاں دیکھنا پسند کرتا ہے؟ مسجد میں دیکھنا پسند کرتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا پسند کرتا ہے، روزہ رکھتے ہوئے دیکھنا پسند کرتا ہے، ذکر کرتے ہوئے دیکھنا پسند کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھنا پسند کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتے ہوئے دیکھنا پسند کرتا ہے۔ یہ ہے تقوی۔ اور جہاں اللہ پسند نہیں کرتا وہاں نہیں جانا۔ کہاں نہیں دیکھنا پسند کرتا؟ حرام جگہوں میں اللہ تمہیں دیکھنا پسند نہیں کرتا، گناہوں کی جگہ میں اللہ تمہیں دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور اسی طریقے سے حرام اور ممنوعہ جگہوں میں اللہ تمہیں دیکھنا پسند نہیں کرتا، تو ادھر نہیں جانا۔ تو تقوی کیا ہے؟ جہاں اللہ تمہیں دیکھنا پسند کرتا ہے وہاں رہو، جہاں اللہ تمہیں دیکھنا پسند نہیں کرتا اس جگہ سے کیا ہے بچنا ہے، اس کو کیا ہے اگنور کرنا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ شاید سزا میں یہ تاخیر تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، یا کسی خاص وقت تک کے لیے مزہ کرنے کا موقع دینا ہے، یعنی قیامت تک کی جو تمہیں چھوٹ ملی ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ آزمائش ہے یا تمہارے لیے کیا ہے مہلت ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ گناہوں کی زندگی میں پڑا ہوا ہے، اس کا کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، اس کی صحت بھی اچھی ہے، کاروبار بھی خوب ترقی کر رہا، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید اللہ اس سے راضی ہے، شاید اللہ کیا ہے اس سے راضی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کاروباری ترقی بھی مل رہی ہے تو اللہ اس سے راضی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو چھوٹ دے رہا ہو، اللہ نے اس کو مہلت دے رکھی ہو کہ دیکھتا ہے کتنی دور جائے گا، کبھی تو پلٹ کے آئے گا۔ تو کبھی کبھی اللہ کی طرف سے جو مہلت ہوتی ہے وہ انسان کے لیے آزمائش بھی ہوتی ہے، اس کو نعمت نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو نعمت نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں پتا کہ تاخیر تمہارے لیے آزمائش ہے یا خاص وقت تک تمہیں مزے کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ آخری آیت، قال رب احکم بالحق، اور آخرکار پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار حق کا فیصلہ کر دیجئے، وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد کیا ہے درکار ہے۔ جو باتیں کافر بناتے ہیں اس کے مقابلے میں کس کی مدد درکار ہے؟ اللہ رب العزت کی مدد درکار ہے۔ تو یہ سورۃ الانبیاء یہاں پر مکمل ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے یہ سورت کے اندر بڑے اہم مضامین کو بیان کیا، اور اس رکوع کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بڑے اہم مضامین کو بیان کیا۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پورے رکوع کا خلاصہ کیا ہے، تو پورے رکوع کا خلاصہ صرف 3 لائنوں کے اندر بیان کیا جا سکتا ہے۔ پورے رکوع کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان اور نیک اعمال کبھی ضائع نہیں ہوتے، ایمان اور نیک اعمال کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ قیامت کا قائم ہونا یقینی ہے، قیامت ہر حال میں قائم ہوگی، باطل کا انجام تباہی ہے، اور صالحین اور نیک لوگوں کا انجام کامیابی ہے۔ برے لوگوں کا انجام تباہی ہے، نیک لوگوں کا انجام کامیابی ہے۔ اور نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا اور پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ لہذا انسان کی بھلائی اس بات میں ہے
کہ توحید کو قبول کر کے اللہ کے سامنے جھک جائے۔ انسان کی بھلائی کس بات میں ہے؟ کہ توحید کو قبول کر کے اللہ کے سامنے جھک جائے۔ یہ ہے اس پورے رکوع کا خلاصہ۔ اب آپ کہیں کہ پوری سورت کا خلاصہ کیا ہے؟ تو پوری سورت کا خلاصہ بھی 2.5 لائن کے اندر بیان کیا جا سکتا ہے۔ پوری سورت کا خلاصہ اگر ایک جامع جملے میں بیان کیا جائے تو یہ ہے کہ انسان غفلت کو چھوڑ کر اللہ کی توحید کو اختیار کرے۔ غفلت کو چھوڑ کر اللہ کی توحید کو اختیار کرے۔ اللہ نے کیا فرمایا سورہ انبیاء کی سب سے پہلی آیت کہ قیامت قریب آ گئی اور لوگ ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ سورہ انبیاء کی سب سے پہلی آیت تھی۔ تو انسان غفلت کو چھوڑ کر توحید کو اختیار کرے، انبیاء کے راستے پر چلے، آزمائشوں میں صبر کرے، نیک اعمال کثرت سے کرے، قیامت کو یقینی سمجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت عالم مان کر آپ کی اتباع اور اطاعت کرے، اور ہر حال میں اللہ ہی کو اپنا رب اور اپنا مددگار اور آخری فیصلہ کرنے والا سمجھے۔ یہ پوری سورت کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے۔ اب پوری سورت سے پیغام کیا ملتا ہے؟ پوری سورت کا ایک انتہائی مؤثر پیغام یہ ہے کہ دنیا عارضی ہے، آخرت یقینی ہے، نیکی محفوظ ہے، گناہ کا انجام خطرناک ہے، مہلت محدود ہے، اور رسول اللہ رحمت بن کر آئے ہیں، اور کامیابی صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ یہ اس سورت کا ایک مرکزی پیغام ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہے۔ تو یہ پورے رکوع کا اور پوری سورت کا خلاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سورت کے اندر جو مضامین ذکر ہوئے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ